رات سے میں چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے جو اپنے لوگوں سے، کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ فیصلہ ہوگا یہ کس طرح کا پاکستان بنے گا، یہ اب فیصلہ ہوگا، دو طرف اب جا سکتا ہے۔ کیا ہم اس کو وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو ایک عظیم لیڈر، قائد اعظم، کانسٹیٹیوشنلسٹ، رول آف لا کے ماننے والے، مخالفین بھی ان کو کہتے تھے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، کیا وہ پاکستان جو علامہ اقبال کی سوچ تھی، یا یہ چور ڈاکوؤں کا پاکستان؟ 60% کیبنٹ، جس کی ابھی میں کوئی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، مجرم ہیں یہ، 60% ان میں سے بیل کے اوپر ہے۔ یہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو سزا ہونی تھی، اس کو اور اس کے بیٹے کو جو چیف منسٹر بنا ہوا ہے پنجاب کا، 24 ارب روپے کے کیسز کی سزا ہونی تھی ان کو۔ یہ آج ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور جو میرا سوال اب سب سے ہے، یعنی جتنے بھی اس ملک میں وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کے فیصلے کرنے ہیں، میں اپنی عدلیہ سے آج کہتا ہوں، یہ آپ کی ٹرائل ہے آج، یہ آپ سارا قوم آپ کی طرف دیکھے گی، آپ کے فیصلوں کی طرف۔ آپ نے اگر اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو نہ پروٹیکٹ کیا، اور ایک واضح طور پہ ہم نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور میں واضح طور پہ کہا کہ 26 سال میری پالیٹکس میں کبھی بھی میں نے کوئی کسی قسم کا قانون نہیں توڑا، تو ہمارا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ باہر کی سازش جو کہ ہم نے ایک پورا مراسلہ ساری جگہ ڈسٹریبیوٹ کیا، چیف جسٹس کے پاس ہے، پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو کہا انکوائری کرو، نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ثابت ہوا کہ فورن انٹرونشن ہوئی، یعنی باہر سے مداخلت کے تحت ایک سازش کر کے حکومت گرائی گئی ہے، اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو کہ اس ملک کے 30 سال کے مجرم ہیں، 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے غلام سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ظلم ہو ایک قوم کے ساتھ، اور ہمیں یہ بھی اجازت نہ ہو کہ ہم ایک پروٹیسٹ کریں جا کے اسلام آباد میں؟ کیا جب بلاول اپنی لانگ مارچ لے کے آیا تھا اسلام آباد، وہ کام پہ ٹانگنے والی لانگ مارچ، کیا کسی قسم کی رکاوٹ اس کے اوپر تھی؟ کیا کسی کو پکڑا گیا؟ کیا ان کے گھر پہ ریڈز کی گئیں؟ فضل الرحمان ہمارا ابھی گورنمنٹ آئی تھی، چند مہینے کے بعد اس نے لانگ مارچ کر دی تھی اور یہاں کے دھرنا دیا تھا، کیا ہم نے کوئی پکڑ دھکڑ کی تھی، کچھ کیا تھا؟ بلکہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی CDA ان کی مدد کرے گا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی کسی اس طرح کی حرکت کی ہے؟ تو یہ جو آج ہو رہا ہے، میں اپنی عدلیہ سے بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کی اجازت دی، جو یہ سارا ملک بند کر دیا ہے، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اور یہ جو ہراساں کر رہے ہیں، خواتین کی فکر نہیں کر رہے، لوگوں کے گھروں میں اٹیک کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے کوئی زندگی میں جرم نہیں کیا، ان کے گھروں میں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، کیا ہماری عدلیہ اس کی اجازت دے گی؟ اور میں آپ کو بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اجازت دی تو اس ملک کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں۔ دوسری چیز، میں اپنی پبلک سے آخر میں بات کرتا ہوں، میں اپنے وکیلوں کو آج پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وکیل کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن میں وہ بار ایسوسیشنز جو اس کی مذمت نہیں کریں گی جو رات سے ہو رہا ہے، اور یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ مجرموں کی جو کیبنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، اللیگل فیصلہ کیا ہے، غیر قانونی فیصلہ کیا ہے، وہ جو نہیں کر رہے، آپ کی طرف بھی ساری قوم دیکھ رہی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فیصلہ کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ نیوٹرل رہنا ہمارا اللہ ہمیں قرآن میں اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا آپ
اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، امر بالمعروف، رائے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ آپ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ بیچ میں بیٹھنے کا مطلب آپ مجرموں کی مدد کر رہے ہیں۔ میں اپنے جو نیوٹرل کہتے ہیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اوتھ ہے کہ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی خودداری کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور یہ آج کے یہ جو ہو رہا ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہمارے ایکس فوجیوں سے کر رہے ہیں، یہ ساری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف بھی اب دیکھ رہی ہے، ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے کہ یہ جب ملک جدھر جائے گا، اگر یہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے تو آپ اتنے ہی بڑے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے واضح طور پہ یہ کہا کہ دیکھیں ملک کے حالات برے ہیں، انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر آ کے دیکھتے دیکھتے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، روپیہ فری فال پہ چلا گیا ہے، سٹاک ایکسچینج کریش کر گیا ہے، ہر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی اصل مہنگائی کی لہر آئے گی، جیسے امپیکٹ پڑے گا یہ جو روپے گرنے کا، اس کا ہر چیز پہ امپیکٹ پڑے گا۔ قوم کے لیے اس وقت جو آگے دیکھ رہی ہے قوم، اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ جب تک یہ لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی اس کا حل ہے، جمہوری حل ہے کہ الیکشنز کروا دیں اور فوری طور پہ الیکشنز کروائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ جو بھی آپ کریں گے اس وقت، جس طرف بھی آپ اس کے علاوہ کچھ کریں گے، ملک نیچے ہی جاتا رہے گا۔ اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہم یہ سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سری لنکا کے اندر حالات ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ مہینے نہیں، یہ ہفتوں کے اندر ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو وہ کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی راستہ ہے ملک کا۔ ہمارے راستے میں یہ بٹھا دیے چور، چوروں کا صرف چور اس لیے یہ نہیں چاہ رہے کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آ کے ملک کی کوئی خدمت نہیں کرنی، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے جو ایف آئی اے میں یہ جو شہباز شریف اور بیٹے کا 24 ارب کے کیسز ہیں، یہ انہوں نے ختم کرنے ہیں۔ انہوں نے نیب ختم کرنی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بالکل اپنا غلام، آگے غلام ہے ان کی الیکشن کمیشن، ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارا تیاری کرنی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو تو یہ اس کو دھاندلی کر کے تو جیت سکے، جو انہوں نے ہمیشہ کیا۔ اس لیے سب کے لیے، نیوٹرلز کے لیے، ججز کے لیے، لائرز کے لیے، میں سب کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔